کو بتاؤں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور عرف عام میں یہ چیز جو ہے کبھی کبھی ایسی رائج ہے، مشہور ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان مبارک، اور امید کروں گا بہت اچھے سے رمضان سارے لوگوں کے گزریں گے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کلّا کرنے سے یا انجیکشن لگوانے سے رمضان ٹوٹ جاتا ہے، تو آئیے مفتی گلفام رضا قادری سے اس کی زبانی سنتے ہیں رمضان کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ویڈیو دیکھیے، میرے پیچھے دیکھیے، ویڈیو لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ وہ باتیں آپ کو بتاؤں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور عرف عام میں یہ چیز جو ہے کبھی کبھی ایسی رائج ہے، مشہور ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرات، سب سے زیادہ جو لوگ شش و پنج میں رہتے ہیں اور شک و شبہ میں رہتے ہیں، وہ ہے انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ اس کی جو دوائی ہے، یہ ریسرچ ہوا ہے کہ وہ معدے میں نہیں جاتی ہے، تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی بال کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی بالوں میں کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن گالی دینے کا گناہ ہے، اس کو ملے گا، مکروہ ہوگا، لیکن نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر کسی نے بنا سحری کے روزہ کیا تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنے کا جو ثواب ہے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا ہے، سمجھے صاحب۔ ایسے ہی اگر الٹی ہوا اور الٹی ہو کر کے اس کی منہ سے الٹی جو قے ہوئی تھی، منہ بھر نہیں تھی اور وہ اندر نہیں لیا ہے اس نے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی کسی خاتون نے میک اپ کیا تو جو ناجائز والا نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اگر کوئی سویا تو زیادہ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں زیادہ سونے سے روزہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ نہیں سونا چاہیے روزے میں، چونکہ روزے کی حالت میں عبادت کرنا افضل ہے۔ بہت سے لوگ اے سیوں میں پڑے سوتے رہتے ہیں، پھر روزے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، کسی نے بھولے سے کھانا کھا لیا تو اگرچہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بھولے سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آیا وہ کھانا کھا رہا تو جو لقمہ اس کے منہ میں ہے اس کو بھی اگل دے، اس کو اگر نگل لیا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن جو منہ میں ہے یاد آیا تو اس کو بھی اگل دے، فوراً کلی کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، کسی نے اگر کوئی حرام چیز دیکھی آنکھوں سے تو وہ آدمی کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بے حیائی کا اس کو گناہ ملے گا، چونکہ بے حیائی کرنا، آنکھوں سے حرام چیز دیکھنا بھی حرام ہے، غلط ہے، اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں یہ کام کیا تو مکروہ ہوگا۔ اچھا، ایسے ہی کوئی شخص روزے کی حالت میں سفر کیا اور سفر میں اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اس کو رخصت ہے، لیکن روزہ رکھ لے تو وہ بہتر ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہا حضرت سفر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، سفر سے روزہ ٹوٹتا نہیں، سفر میں رخصت ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ سفر کر رہا روزہ نہ رکھے، سفر کی صعوبتیں ہیں اس کو برداشت نہ کر پائے گا، تو روزے کی رخصت ہے، وہ چھوڑ دے روزہ، اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا ہے اس نے اور سفر کر رہا ہے
تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ اور ایسے ہی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مسواک کر سکتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی اگر کسی عورت کا خاوند ظالم ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نمک مرچ کم اور زیادہ ہو گیا تو میرے اوپر زیادتی کرے گا، مارے گا، گالیاں دے گا، تو وہ جو کھانا بنا رہی ہے اپنی زبان پر رکھ سکتی ہے بطور ذائقہ، لیکن کھائے گی نہیں، حلق کے نیچے نہیں لے کے جائے گی اس کو، اس کا ذائقہ زبان پہ محسوس ہونے کے بعد اس کو تھوک دے گی، کلی کر لے گی، پھر اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے شوہر سے تو پھر کیا ہے، وہ نہ کرے، اس سے گریز کرے، اس سے بچے۔ ایسے ہی اگر جسم سے خون نکلا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ سے خون نکلا اور اس نے تھوک دیا، اس کو نگلا نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوڑا سا خون اگر نکلا، اس کا ذائقہ اسے محسوس نہیں ہوا حلق میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ذہن میں میری باتیں آئیں، کچھ اور بھی ہیں کہ جن سے روزے نہیں ٹوٹتے۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے بتائی آپ نے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ناپاک ہو گیا، جیسے احتلام ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، فوراً وہ غسل کر لے۔ جیسے ہی وہ ناپاک ہوا، بالکل بھی توقف نہ کرے، وہ فوراً جا کر کے کیا کر لے، غسل کر لے۔ جیسے ابھی روزے کی حالت میں سو گیا تھا تو احتلام ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، یہ کنڈیشن ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر عورتوں کو روزے کی حالت میں تھیں اور ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، حید آ گیا، تو ان کا روزہ چلا جائے گا اس سے۔ لیکن وہ اگر شام تک نہ کھائیں پئیں، روزے کا احترام کریں تو اچھی بات ہے، اگرچہ روزہ چلا گیا اس کی قضا کریں گی، لیکن وہ احترام کرنے کا ان کو ثواب ضرور ملے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ اس کا جو راستہ ہے وہ حلق سے جا کے ملتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے، اور اس کی کڑواہٹ یا اس کا ذائقہ دوا کا محسوس ہوتا ہے، تو نہیں ڈالنا چاہیے، اسے ٹوٹ جائے گا۔ اور کچھ کا یہ قول ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے نہ ڈالی جائے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنا ضروری ہی تھا، تو آنکھ میں دوا ڈالنے، ڈاکٹر نے کہا بھئی آنکھ خراب ہو جائے گی نہیں ڈالیں گے، تو کئی بار ڈالنے کو بتاتا ہے، کبھی کبھی دن میں، تو آنکھ میں دوا ڈال لیں، لیکن روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس روزے کی قضا کر لیں جن روزوں میں آنکھ میں دوا ڈالی گئی ہے۔ ایسے ہی منہ میں ہوا بھر جانے سے، ہوا لینے سے، فین کی ہوا ہے، کسی کی ہوا لی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کسی کو ڈکار آئی، تو ڈکار میں کبھی کبھی کچھ کھانا آ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی نے تھوک نگل لیا اپنا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، میں نے بیان کرنا تھیں، وہ بیان کر دی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گی جو میرے ذہن میں نہیں آئیں شاید، کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آئیں گی تو انشاءاللہ پھر اگلی بار میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور میرا سوال یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ بتائیے گا، اگلی ویڈیو جب میں لے کے آؤں گا تو میں آپ کا نام لوں گا۔ ان لوگوں نے یہ نام صحیح بتایا ہے، ٹھیک ہے، بتائیے گا کمنٹ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔